ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والی ہے۔ فرح نوشروان کو اپنی ضد بنا چکی ہے، اس نے ہر صورت میں نوشروان کو حاصل کرنا ہے۔ وہ نوشروان کو فون کرتی ہے اور اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے، لیکن نوشروان ملنے سے انکار کر دے گا۔ فرح نوشروان سے کہتے اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ نوشروان نہ چاہتے ہوئے بھی فرح سے ملنے کے لیے پہنچ جائے گا۔ فرح ایک مرتبہ پھر نوشروان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ نوشروان سے کہتی ہے میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، لیکن نوشروان فرح کو جواب دیتا ہے میں صرف دعا کا ہوں، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ فرح نوشروان سے کہتے مجھے فرق نہیں پڑتا، تمہاری شادی دعا سے ہو چکی ہے، ایک مرتبہ تم مجھے بھی اپنا لو، لیکن نوشروان انکار کر دیتا ہے اور فرح کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی اور نوشروان کے سامنے ہی فرح اپنے ہاتھ کی نس کاٹ لیتی ہے۔ نوشروان فرح سے کہتا ہے یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ فرح نوشروان کو جواب دے گی میں نے تم سے کہا تھا میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، اور ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں تم نہ ہو۔ اور وہیں فرح کی حالت کافی زیادہ بگڑتی جا رہی ہوتی ہے۔ نوشروان فرح کو لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان بھی ہوتا ہے کہیں فرح کو کچھ ہو نہ جائے۔ نوشروان وقت رہتے فرح کو ہاسپٹل پہنچا دیتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اور وہیں نوشروان اس بات کو لے کر پریشان ہوتا ہے اگر دعا کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اس کے لیے کافی زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نوشروان جعفر کو بلائے کر اسے کہے گا یہ بات دعا تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ جعفر نوشروان کو تسلی دیتا ہے اور اسے کہتا ہے سائیں آپ کسی بات کی ٹینشن مت لیں، یہ بات کبھی بھی دعا تک نہیں پہنچے گی۔ دعا کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں اپنی بہن فضا سے ملنے کے بعد دعا اپنی بہن ثانیہ اور اپنی ماں سے بھی ملنا چاہتی ہے۔ دعا ایک دن ان کو بغیر بتائے ان کو سرپرائز دینے کے لیے اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ دعا کی ماں اور دعا کی دونوں بہنیں دعا کو دیکھنے کے بعد بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ خوش دعا کی ماں ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کو یوں اچانک سامنے دیکھنے کے بعد ان کی خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ دعا کی ماں کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں اور ان کی بیٹی دعا ان کے سامنے ہوتی ہے۔ دعا کی ماں دعا سے سوال کرتی ہے کہاں چلی گئی تھی ہمیں چھوڑ کر؟ میں تمہاری وجہ سے کافی زیادہ پریشان تھی۔ دعا اپنی ماں کو جواب دیتی ہے آپ کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی، اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب میں اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ اور وہیں اسلم صاحب کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ان کی بیٹی دعا کا نام بھی اس کے گھر میں لیا جائے، کیونکہ دعا کی وجہ سے ان کی کافی زیادہ بدنامی ہو چکی ہے۔ دعا جب اپنی ماں اور اپنی بہن سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اسلم صاحب بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے۔ ثانیہ اپنے باپ کو دیکھ لیتی ہے، ان کو دیکھنے کے بعد بہت ہی زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ دعا کی ماں دعا کو جانے کے لیے کہتی اور اسے کہتے تمہارے ابا کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم تمہارا نام لیں یا تم سے ملیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ دعا کی ماں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ گھر پہنچ جائے گی۔ گھر پہنچنے کے بعد اسلم صاحب غصے سے آگ بگولا ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں جب میں نے تمہیں منع کیا تھا دعا کا نام بھی اس گھر میں نہیں لینا، اس کے باوجود تم دعا سے جا کر ملی۔ اسلم صاحب اپنی بیوی سے کہتا ہے تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلم صاحب اپنی بیوی کو طلاق دینے ہی لگا ہوتا ہے، فضا اپنے باپ کو روک دیتی ہے اور تبھی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اسلم صاحب جیسے ہی دروازہ کھولیں گے دعا وہاں پر موجود ہوتی ہے اور دعا بھی گھر کے اندر آ جاتی ہے۔ دعا اپنے باپ کو بخوبی جانتی ہے اور اسے اس بات کا بھی اندازہ ہے اس کا باپ اس کی ماں اور اس کی بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ اب تک اسلم صاحب نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں کو ڈرا کر رکھا ہوا تھا، اب دعا اپنے باپ کو ڈراتی اور اسے کہتی ہے میں قسم کھاتی ہوں آج کے بعد اگر آپ نے میری ماں اور میری بہنوں کے ساتھ زیادتی کی یا انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں قسم کھاتی ہوں ابا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی۔ اپنی بیٹی دعا کا یہ نیا روپ دیکھنے کے بعد اسلم صاحب ڈر جاتے ہیں، کیونکہ دعا کے ساتھ اس وقت اس کے گارڈز بھی موجود ہوتے ہیں